الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وجاء في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعزام اور میرے دینی، ایمانی اور انسانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، بہت دیر سے ہم نے علماء کرام کے بیانات اور ان کی نصیحت آموز باتوں کو ہم نے سنا. اللہ سے دعا کریں جو باتیں ہو چکی ہیں اور جو ہونے والی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی اس وقت چند پیغام متفرق طور پر آپ کو دینا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ابھی 2-4 دن پہلے ہی بڑا ماہ مبارک، مقدس، محترم اور عظیم مہینہ گزرا ہے، جس میں ہم سب کو بھٹکانے والا اور ہم سب کو راہ راست سے ہٹانے والا شیطان قید ہو چکا تھا، یعنی قیدی بنا دیا گیا تھا. اور جتنے بھی سرکش شیاطین تھے جو انسانوں کو بھٹکاتے ہیں اور جو انسانوں کے جسم میں اس طرح چلتے ہیں جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، انہو یجری مجری الدم، جس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح شیطان ہمارے جسم میں اسی طریقے سے دوڑتے ہیں اور ہمارے دل پر ڈائریکٹ اٹیک کر کے ہمیں راہ راست سے بھٹکانے کا کام کرتے ہیں. ان سب کو قیدی بنا دیا گیا تھا، جیل میں بند کر دیا گیا تھا، پیروں میں ہتھکڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی. لیکن جیسے ہم لوگ عید کی نماز پڑھ کر باہر آئے، جیسے ہم لوگ خوش تھے، مگن تھے، شیطان بھی خوش اور مگن تھے کہ آج ہم لوگ بھی آزاد ہو چکے ہیں. ہم لوگ رمضان المبارک میں دیکھ رہے ہوں گے کہ مسجدیں بڑی آباد ہیں اور نوجوان لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ حضرات بھی آ رہے ہیں جو پورے سال مسجد کا رخ نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کر ہم لوگ آتے ہیں وہ لوگ بھی رفو چکر ہو چکے ہوتے ہیں. شیطان جس طریقے سے پورے 11 مہینے بھٹکاتا ہے، ان بھٹکانے میں اور ان کے شکار بننے میں یہ حضرات بھی ملوث ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان اب آزاد ہو چکے ہیں، شیطان اب آزاد ہو چکے ہیں. لیکن ہم سبوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں ہم اپنے رب اللہ رب العزت، ہم اپنے خالق و مالک، اپنے پروردگار کے حکموں پر چلنے والے ہیں. ان کے اصول اور دنیا میں بھیجے ہوئے شریعت، اس پر ہم لوگ چلنے والے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا ان شیطانوں کے بارے میں: انہو لکم عدو مبین ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. تم شیطان کے نقش قدم پر، یعنی ان کے پیچھے پیچھے شیطان کے بتائے ہوئے اور شیطان کے بھٹکائے ہوئے راستوں پر نہ چلا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس میں سے کون ہے یہ میں پوچھوں کہ کیا آپ شیطانی کام کرتے ہیں؟ ہر آدمی کہے گا ہم شیطانی کام کرتے ہیں، ہم تو اچھا کام کرتے ہیں.
کوئی نہیں کہے گا کہ ہم شیطانی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی زندگی جو نجی زندگی ہے آپ چیک کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ زبان پر نام تو رحمان کا ہے لیکن کام شیطان کا ہے۔ قرآن نے کہا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا سب سے پہلا دشمن یہ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو راندے درگاہ کیا، شیطان ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے ہے، اور شیطان جو ہے یہ بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ زمین پر شاید کوئی حصہ باقی ہو جس پر شیطان سجدہ نہ کیا۔ زمین کے ہر حصے پر اس نے سجدہ کیا، اتنا عبادت گزار کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن ایک سجدے کا صرف انکار کیا۔ کتنا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، اور ہم لوگ نہ جانے کتنے سجدوں کا روزانہ انکار کرتے ہیں۔ زبان سے نہ کریں، عمل سے تو کرتے۔ مسجدیں خالی ہیں، اگر ہم مسجدوں میں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو نہ جانے ہم لوگ کتنوں سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کو سمجھیں کہ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرنا ہے، کہا نہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ میں اوپر بلندی ہے اور مٹی میں پستی ہے، اس لیے اوپر والا نیچے کو سجدہ نہیں کرے۔ اس نے قیاس تو کیا تھا بڑا اچھا، لیکن یہ قیاس اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے قرآن و حدیث کے خلاف اپنا دماغ چلانا، اپنی عقل چلانا یہ شیطانی کام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے کہا جاؤ قیامت تک کے لیے تم پر اللہ اور اس کے رسول اور اچھے لوگوں کی فرشتوں کی لعنت۔ اور شیطان ملعون مردود اللہ سے وعدہ کر کے آیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، کبھی آگے سے آ کر، کبھی پیچھے سے آ کر، کبھی دائیں سے آ کر، کبھی بائیں سے آ کر، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ تم اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے۔ اور ایسا ہی اکثریت ایسی ہے ہمارے قوم کی جو اللہ سے دور ہے، اللہ کے حکموں سے دور ہے، اللہ کے قرآن سے دور ہے، اللہ کی شریعت سے دور ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی دور ہے۔ اکثریت ایسے ہی ہے، یعنی دائیں سے اور بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے بھٹکائیں گے۔ دو راستوں کو چھوڑ دیا، اوپر کو چھوڑ دیا، نیچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا جا تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، لیکن اگر میرا بندہ اگر تیرے بہکاوے میں آ گیا اور راستے سے بدل گیا تو صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہیں گے، چاہے کتنوں گناہ کر کے آئے، کتنوں بڑا گناہ کرے، اگر اوپر کو ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوگا کہ میں رحمان اس کو معاف کر چکا ہوں۔ اس نے نیچے کو چھوڑ دیا، اگر میرا بندہ تیرے بھٹکاوے میں آ جائے اور گناہ کر بیٹھے اور اپنا سر ندامت سے سجدے میں لا کر ڈال دے میرے سامنے، اس کا سر اٹھنے سے پہلے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ ہائے ہے کوئی اس میں جو اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹھیکنے والا بنے، 5 وقت مسجدوں میں جا کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنے اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں نہ جائیں،
शैतान चाहता है कि हम अल्लाह के सामने सजदा करने वाले न बने। शैतान चाहता है कि हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बने। इसलिए कि अगर आज शुक्रगुजार बंदा बनते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले बनते हैं, तो फिर जो है वो अपने मकसद में नाकाम हो जाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान लाओ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो फिर अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा। कितनी प्यारी आयत है। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो फिर अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा। ये अजाब और अल्लाह की तरफ से इताब और जहन्नम ये उस वक्त है जब अल्लाह की नाफरमानी करें और शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले बने। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस तरह हमने पूरे महीने रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिदों को आबाद किया, रातों में तहज्जुद में उठ करके हमने रातों में क़याम किया और अल्लाह के सामने रो रो करके अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बरसाए, इसी तरीके से पूरे साल करने की जरूरत है। और हम लाजवाब कर दे शैतान को कि नहीं हमारा रब का हुक्म आगे है, तुम्हारे पीछे हम चलने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम लोग शैतान को ज़ेर करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं बोलिए, शैतान के पीछे नहीं चलना है। और शैतान जो अपने काम में अपने मकसद में लगा हुआ है उसके खिलाफ काम करना है। तो सबसे पहला हमारा दुश्मन जो है कुरान के हुक्म के मुताबिक वो शैतान है, खुला हुआ दुश्मन है। वो चाहता है कि हमें जहन्नम तक पहुंचा दे, लेकिन हम ऐसा अमल करें और हम ऐसा अमल इख्तियार करें खुद भी और अपने घर वालों के अंदर भी कि शैतान शर्मिंदा हो करके यहाँ से चला जाए और हमसे दूर हो जाए और हम शैतान के बहकावे में ना आए और रहमान के सच्चा पक्का बंदा बने। आज आसान है शैतान के रास्ते पर चलना। एक है रहमान का रास्ता और एक है शैतान का रास्ता। रहमान के रास्ते पर चलने में थोड़ी सी दुश्वारी है, लेकिन हमेशा के लिए आराम है। और शैतान के नक्शे कदम पर, शैतान के रास्ते पर चलने में शुरू में तो बड़ा आराम लगेगा। नमाज छोड़ने में मजा आ रहा है, झूठ बोलने में मजा आ रहा है, शराब पीने में मजा आ रहा है, जुआ खेलने में मजा आ रहा है, शादी ब्याह में रुपया पैसा लेने में मजा आ रहा है, शादी ब्याह में फजूल खर्चियों में मजा आ रहा है। और न जाने अपने मुआशरे में कितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को करके हमें मजा आ रहा है, लेकिन आगे चल करके उसका भुगतान बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए कुरान पाक में फरमाया गया कि दोनों रास्ते हैं, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। जो चाहे अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करके, अल्लाह पर पक्का सच्चा यकीन करके और वो कामयाब हो जाए, और जो चाहे इनकार करके जहन्नम तक पहुंच जाए। तो पहला दुश्मन कौन है? शैतान।